والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ عزیزان گرامی، امام حسین کا مقدمہ پچھلی دفعہ آپ نے سنا اور میں نے اس کے بارے میں بیان کیا۔ علی کے لال، محمد کے چین زندہ باد، جناب فاطمہ کے نور عین زندہ باد ہے، جس کا پاک لہو وہی پکارے گا، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو زندہ باد کہہ سکے، کسی کے ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ یہ کوئی پاک اور حمیت اور جس کے خون میں گرمی ہے، جس کے اندر ابھی غیرت باقی اسلام کے بارے میں، وہ بات بندہ کہہ سکتا کہ حسین زندہ باد۔ جن کا خون ٹھنڈا ہو گیا اور جن کی رگوں میں ابھی تک حمیت باقی نہیں، غیرت باقی نہیں ہے، وہ لوگ کبھی بھی امام حسین کو زندہ باد نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے امام حسین کو سمجھنے کے لیے جسم کے اندر دوڑتی ہوئی غیرت اور آپ کے لیے محبت اور رسول اللہ کی اتباع اور ان الدین عند اللہ الاسلام کہ خدا کے نزدیک فقط دین اسلام ہے، وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک آدمی اسلام کے بارے میں متعصب نہیں ہوتا، اتنی دیر تک وہ امام حسین علیہ السلام کی پہچان نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے کہا علی کے لال، علی کی رگوں میں خون دوڑتا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جب میدان میں کھڑے ہو جاتے تھے تو پھر انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا تھا۔ رسول کے ہاں خیبر فتح نہیں ہوا، بالآخر پیغمبر کو علی کو بلانا پڑا اور اس کو جھنڈا دے کر رسول نے کہا کہ علی یہ جھنڈا لے جاؤ، تم وہ ہو کہ جس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو۔ علی نے گھوڑے پر سوار ہو کر پوچھا یا رسول اللہ کیا فقط جنگ؟ رسول نے کہا نہیں، جنگ سے پہلے دشمن کو دین کی دعوت دو، اس پر دین واضح کرو، اس پر قرآن واضح کرو، میرا پیغام واضح کرو، پھر نہ مانے تو جنگ۔ علی نے کہا بس ٹھیک ہے۔ وہ گئے اور خیبر فتح کیا اور آج تک یہودیوں کے سینے پر وہ مونگ ڈال رہے ہیں، اور جو یہودی ذہن کا مسلمان ادھر رہ رہا ہے، علی آج بھی اس کے سینے پر وہی مونگ ڈال رہا ہے، کیونکہ تکلیف یہودی کو ہوئی تھی خیبر سے نکالنے پر، اور آج بھی یہودی ذہنیت کے لوگوں کو وہی تکلیف ہو رہی ہے جو اس وقت ہوئی تھی۔ یہ آپ جن کے یہودیوں سے اب رابطے سامنے آ رہے ہیں، جو اب یہودیوں کو اپنے ملکوں میں پناہ دینے کا سوچ رہے ہیں، جو یہودیوں سے اپنے معاہدہ ابراہیمی کے نام پر کر رہے ہیں، اور جو یہودیوں کی اب تقلید کرتے ہوئے بیت اللہ اور حرمین شریفین کو خراب کرنے والے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ، اور وہاں کے پروردہ اور وہاں کے پرورش زدہ اور وہاں کی رشوتیں اور وہاں کے مشاعرے کھانے والے ہیں، اور وہاں کے ریال کھانے والے ہیں، اور تمان کھانے والے ہیں، اور دینار کھانے والے ہیں، یہ ان کو ہے۔ اس لیے علی کے لال، محمد کے چین زندہ باد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرنے والا جو کوئی بھی ذہنیت کا آدمی ہوگا وہ لازمی طور پر حسین کو زندہ باد کہے گا۔ یہ شعر کی تفسیر ہے، یہ تغزل نہیں ہے، کوئی غزل نہیں پڑھی میں نے کہ وہ خاندانی نسبت تھی، نسبت خاندانی الگ تھی۔ پیغمبر کے صحابی ہونے کی حیثیت سے حسین ابن علی نے جو کردار ادا کیا ہے وہ پیغمبر کے اور صحابیوں نے کردار ادا نہیں کیا ہے۔ آج حسین کی پہچان حسین کے نانا کی وجہ سے نہیں ہم کریں گے، آج حسین کی پہچان محمد رسول اللہ کے امتی اور صحابی ہونے کی حیثیت سے ہم کریں گے۔ حسین کو دو نسبتیں ہیں، ایک نانا سے ہے جو محمد ابن عبداللہ ہیں، اور ایک نسبت آپ کو محمد رسول اللہ سے ہے جو صحابی ہونے کی حیثیت سے ہے۔
ساری دنیا کے صحابی رسول اللہ کے اہل بیت نہیں ہیں، مگر اہل بیت سارے کے سارے صحابی بھی ہیں۔ اگر آیت پڑھو گے کہ رضی اللہ ورضوا عنہ تو وہ حسین ابن علی کے لیے بھی ہے۔ کیوں؟ تم کہتے ہو جس کسی نے ایمان کی حالت میں رسول کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے، تو حسین ابن علی نے ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ کو دیکھا ہوا ہے۔ اس لیے ایک امتی کی حیثیت سے حسین ابن علی کا فریضہ کیا بنتا تھا؟ وہ فریضہ ادا کرنے کے لیے حسین ابن علی گئے ہیں، اور اس امتی ہی کو مد نظر رکھ کر آج ساری امت کو وہ فریضہ ادا کرنا ہے۔ اس لیے یہ مقدمہ حسین نمبر 2 ہے، آج دوسری قسط ہے۔ پچھلی دفعہ پہلی قسط بیان ہوئی 2 گھنٹوں میں، اب بیان ہوگا امام حسین کا۔ پہلے اہل بیت کی حیثیت حسین ابن علی پہچان اور معرفت میں آئے ہیں، اب حسین صحابی رسول ہونے کی حیثیت سے تمہاری پہچان اور معرفت میں۔ کیا عجب بات ہے کہ رسول 5 سال کے حسین کے منہ میں صدقے کی کھجور جاتی ہے، پیغمبر انگلی ڈال کر نکال لیتے ہیں۔ حسین ابن علی، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ آل رسول ہیں اور آل رسول پر صدقہ حرام ہوتا ہے؟ آل رسول پر صدقہ حرام ہوتا ہے۔ 5 سال کے بچے کو تمیز دی جا رہی ہے کہ حلال کیا ہوتا ہے اور حرام کیا ہوتا ہے۔ وہاں یزید 38 سال کا ہے، اس کے باپ نے اس کو تمیز دی کہ آل محمد پر تلوار چلانا حرام ہوتا ہے۔ یہ باپ کی تربیت ہے، یہ نانا کی تربیت ہے، یزید کے دادا ابو سفیان کی تربیت ہے۔ سمجھنا پڑے گا۔ اگر آپ سمجھیں گے نہیں، آپ گہرائی میں اتریں گے نہیں، آپ کو شناخت حسین ہونا ناممکن ہے، معرفت حسین ہونا ناممکن ہے۔ حسین کی پہچان فقط اپنے نانا کا نواسا اور محمد کا نواسا ہونا نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ کے امتی ہونے کی حیثیت سے آپ کی پہچان ہے۔ رسول نے فقط اس لیے حسین کو یہ نہیں کہا کہ اللہ تو حسین سے محبت فرما، اور جو لوگ حسین سے محبت فرمائیں تو بھی ان سے محبت فرما۔ یہ رسول نے فقط نواسے کو نہیں بات کہی ہے، یہ ایک اپنے امتی کے لیے بات کی ہے۔ جیسے ابو بکر امتی ہے، اس کی فضیلت آئی ہے، عمر امتی ہیں، فضیلت آئی ہے، عثمان امتی ہیں، اور علی امتی ہیں، حسن امتی ہیں، اور عشرہ مبشرہ امتی ہیں۔ اسی طرح حسین ابن علی بھی امتی ہیں۔ زبیر اور طلحہ دور کی رشتہ داریاں ہیں، کیا زبیر کو رسول نے اس لیے ان کو بشارت دی کہ تم میری پھپھی کے بیٹے ہو، یا ابو بکر کو اس لیے آپ علیہ السلام نے بشارت دی کہ تم میرے سسر ہو، یا عمر کو یہ کہا تم میرے سسر ہو، یا عثمان کو کہا تم میرے داماد ہو، علی تم میرے داماد ہو؟ کیا خون کے رشتوں کی بنیاد پر رسول نے ان کو کہا ہے؟ یہ ایک نہیں، یہاں 2 نسبتیں ہیں۔ وہ معرفت رسول کے خانوادے کے ہاں سے ہے، یہ معرفت ادھر سے گھوم کے امتیوں کے خانوادے سے ہے۔ جب حسین ابن علی نے اپنے آپ کو ایک امتی کے طور پر پیش کیا ہے دنیا کے سامنے، وہاں کربلا میں یہ نہیں کہا کہ میں محمد کا بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم کا نواسا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سامنے پیش کیا ہے کہ میرے خدا اور تمہارے خدا، میرے رسول اور تمہارے رسول نے یہ کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کا صرف ایک دنیا میں ایک ہی دین راج کرنے کے لیے آیا ہے اور اس کا نام اسلام ہے، اور اسلام ہی خطرے میں ہے۔ حسین کی کوئی گدی خطرے میں نہیں تھی۔ اگر حسین کی گدی خطرے میں ہوتی تو آج دنیا کے اتنے پیر ہیں، یہ حسین کیوں نہیں بن گئے ہیں؟ یہ گدیوں کو بچاتے ہیں، حسین نے دین کو بچایا ہے۔ یہ اسلام کو نہیں بچاتے ہیں، اپنی گدیوں کو بچا رہے ہیں، اپنے منصبوں کو بچا رہے ہیں۔ حسین کے پاس ایک بہت زیادہ اور زبردست قسم کا بہانہ ہوتا کہ بھئی جو مرضی کرو، ہم نانا کے مجاور بن کر بیٹھیں گے۔ اگر حسین ابن علی مجاور بنتے تو دنیا کے اس وقت سب سے بڑے مجاور حسین ابن علی ہوتے، اور سب سے زیادہ جگیریں ان کی ہوتی، سب سے زیادہ اکاؤنٹس اس کے ہوتے۔ اگر تمہارا پاکستان
اسماعیلیوں کا مکروز ہے چھوٹی سی گدی بنا کر کے، تو حسین ابن علی کا کتنا مکروز ہوتا۔ امام حسین کا مقدمہ اس لیے ہم سمجھیں گے کہ علی کے لال محمد کے چین زندہ باد، جناب فاطمہ کے نور عین زندہ باد۔ اس کی رگوں میں فقط علی کا خون نہیں دوڑ رہا تھا، محمد رسول اللہ کی چسائی ہوئی زبان سے نکلا ہوا لعاب نہیں دوڑ رہا تھا، سیدہ خاتون جنت کا دودھ بھی دوڑ رہا تھا۔ اس لیے نور فاطمہ کے نور عین زندہ باد، اور ہے جس کا پاک لہو وہی پکارے گا، جس کے باپ نے اس کو حلال کھلایا ہوگا اور جس کی ماں نے اس کو بسم اللہ پڑھ کر شیر پلایا ہوگا، ہم اس کو کہتے ہیں ہے جس کا پاک لہو وہی پکارے گا۔ ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد، کیونکہ اگر حسین کو زندہ باد کہنے کے لیے بہت بڑے حوصلے کی ضرورت ہے، اور وہ حوصلہ ان کے اندر نہیں ہے۔ امام حسین نے اپنا مقدمہ خود لڑا ہے اور اپنا موقف بھی خود بیان کیا ہے، لیکن آپ سن چکے ہیں حسین نے اپنے موقف کے لیے زبان نہیں کھولی ہے، حسین نے اپنے موقف کے لیے الفاظ کا چناؤ نہیں کیا ہے، حسین نے اپنے موقف کے لیے منبر کو نہیں اپنی راہ بنایا ہے، نہ محراب بنایا ہے، نہ کوئی سپیکر لگایا ہے، نہ حسین نے پینا فلیکس بنایا ہے، نہ حسین نے کوئی MNA کھڑا کیا ہے، نہ حسین نے کوئی بورڈ لگایا ہے، نہ کوئی جلسہ کیا ہے، نہ کوئی جلوس کیا ہے، نہ کسی کو پاس آنے کا کہا ہے، نہ کسی کے پاس جانے کو کہا ہے۔ حسین جنگ تو لڑتے ہیں مگر خاموشی کے ساتھ، حسین کی زبان کے اندر خاموشی ہے، پلے بورڈ نہیں اٹھائے، احتجاج اور ریلیوں کے لیے جگہ جگہ پر اعلان نہیں کرایا کہ 29 تاریخ کو چلو چلو کوفہ چلو، چلو چلو کوفہ چلو، ہم بھی چلتے ہیں کوفہ چلو۔ 21 مارچ، 23 مارچ، 10 ربیع الاول، 10 محرم، حسین نے کوئی وقت نہیں دیا ہے، کوئی تاریخ نہیں دی ہے، انہوں نے اپنی کمپین خود چلائی ہے۔ وہ واحد دنیا کا عجیب آدمی ہے کہ جس نے اپنی کمپین چلائی اور پوری دنیا میں یہ ریکارڈ کروا دیا، اور خاموشی آج تک حسین ابن علی کی خاموشی ریکارڈ پر ہے۔ تم لوگوں کی آوازیں ریکارڈ ہوتی ہیں، حسین ابن علی وہ ہے جس کی خاموشی ریکارڈ ہوتی ہے۔ اس کی خاموشی کسی ٹیپ میں اور ویڈیو میں سنو گے تو وہ مسلسل خاموشی ہی جائے گی۔ خاموشیوں نے دستک دی ہے دلوں کے اوپر۔ آج تک تمہارے دل جو تڑپ رہے ہیں، یہ جو آج تک حریت پسند ہیں، یہ جو آزادی کی آوازیں اٹھتی ہیں پوری دنیا کے اندر سے، یہ جو تم لوگوں کے جذبات بھڑکتے ہیں کفر کے خلاف اور ظلم کے خلاف، اور یہ جو تم بے انصافی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہو، یہ کسی کی پکار ہے، لیکن عجیب پکار ہے جس میں الفاظ نہیں ہیں، عجیب فصاحت و بلاغت ہے جس کے اندر کے معانی خود بخود تمہارے دلوں نے سن لیے ہیں۔ الفاظ نہیں مگر دل کی راہ سے اندر چلے گئے ہیں، الفاظ دکھنے میں بھی نہیں، لیکن یہ کیا صفحہ خالی ہے جس کو تم پڑھتے چلے جا رہے ہو اور حسین کے لیے تم تڑپتے چلے جا رہے ہو۔ حسین کے ہاں خاموشی گنگناتی ہے، حسین کے ہاں الفاظ چپ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے حسین ابن علی کا مقدمہ۔ حسین مکہ سے مدینہ سے نکلے تو خاموش، اور حضرت معاویہ کے 20 سال حسین ابن علی چپ رہے ہیں۔ جانیے تو کہیں پر جا کر کے تاریخ میں دکھائیے کہ وہ 20 سال جو ان کے باپ کو اور ان کے بھائی کو منبر پر ہر جمعے کے روز میں اور عید کے روز میں لان تان ہوتی تھی، وہ کس بنا پر ہوتی تھی؟ وہ کس بنا پر ہوتی تھی؟ یہ جو عید کے خطبے بعد میں ہیں، لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اور پہلا خطبہ دینے کا جو رواج ہمارے حنفی بھائیوں کے ہاں آج تک موجود ہے، تقریریں کرتے ہیں، یہ بنو امیہ سے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حسین لوگ بعد میں علی اور اس کے ساتھیوں کو جو ہم برا بلا کہتے ہیں اٹھ کر چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، وہ خطبہ نہیں سنتے، تو خطبہ پہلے کرو اور نماز بعد میں ادا کرو۔ ترتیب الٹی ہے، اب بعد میں پہلے تقریریں کرتے ہیں اور بعد میں دوسرے خطبے پڑھتے ہیں۔ بخاری میں ہے، جا کر کے حدیث کی کتابوں میں دیکھو، ان ملانوں سے پوچھو یہ خطبہ بعد میں پہلے کیوں آیا اور بعد میں کیوں ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے؟
یہ جھگڑے کیا ہیں، اس کے ڈانڈے تم کو وہاں جا کر کے ملیں گے۔ اس لیے حسین ابن علی نے کہا خاموشی لے کر جائیں گے ہم، اور اتنی خاموشی کہ 20 سال خاموش ہوئے۔ اور جب اس نے امام حسین سے گورنر مدینہ نے یزید کی بیعت مانگی، ابا یزید کی وفات پر، حضرت معاویہ کی وفات پر، تو سب سے پہلا خط اس نے دنیا کے کسی کونے میں نہیں لکھا ہے، بیٹھتے ہی پہلا حکم دیا ہے کہ حسین سے کہو کہ بیعت کریں، کسی اور سے بیعت نہیں مانگی، کیونکہ اس کے باپ نے اسے کہا تھا عبداللہ ابن زبیر وہ تو تیرے ہاتھ میں نہیں آنے والا، عبداللہ ابن عمر وہ تو نمازیں پڑھنے والا آدمی ہے، رہ جائے گا حسین ابن علی، اور اس کے ساتھ درگزر کرنا۔ بات پڑھنے میں یہی ہے کہ بیٹے کو یہ کہا ہے درگزر کرنا، لیکن بات یہ بتا دی کہ دشمن یہی ہے، اٹھے گا یہی، اٹھے گا یہی۔ آج تک لوگ کہتے ہیں کہ باپ اس کو کہہ گیا تھا کہ بیٹا درگزر کرنا، تو باپ کسی کے بارے میں کہے گا جو زیادتی کرنے والا ہوگا، درگزر جس کے اٹھنے کا ڈر ہوگا اس کے بارے میں کہا درگزر کرنا۔ ایسا تو نہیں، مجھے آپ کہیں کہ تم بیٹا فلاں سے بارے میں درگزر کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو اس کی طرف سے ہوگا کہ پورا لڑائی سے بچنا۔ باپ نے اس کو کہا، باپ کو پتا تھا کون اٹھے گا، تو اٹھے، اور امام حسین ابن علی نے مکہ مدینہ سے ہجرت فرمائی، اور خاموشی کے ساتھ، ورنہ مدینہ میں رہ کر کتنے لوگوں کو وہ کھڑا کر لیتے اپنے ساتھ، وہاں تو رہتے ہوئے ان کو نصف صدی تو ہو گئی تھی، رسول کو ہجرت کیے 61 سال ہو گئے تھے، اور حسین کو وہاں پر رہتے ہوئے بھی تقریباً 60 سال ہو گئے تھے، تو حسین ابن علی کو کیا ضرورت تھی وہاں پر رہنے کے لیے؟ 58 سال کا عرصہ آپ کا وہاں گزرا۔ امام حسین نے وہاں کی راہ کو بتایا خاموشی سے مدینہ کو جاتے ہوئے۔ امام حسین نے مدینیوں کوچ کر کے ساری گلیاں دے کاکھ روا دیتے، کربل وچ حسین نے خون دے کے ذرے ریت دے تارے بنا دیتے۔ مدینہ سے رخصت ہوئے، دنیا روئی ہے حسین کو کہ کس لیے چھوڑ کر جاتے ہو۔ مکہ کا رخ کیا آپ نے، اگر کوفہ والوں نے خط لکھا تھا تو کوفہ کیوں نہیں گئے مدینہ سے وہاں ڈائریکٹ کوفہ کے؟ خط تو انہوں نے حضرت معاویہ کے دور میں بھی لکھا تھا، خط کوفیوں نے معاویہ کے دور میں بھی لکھا ہے، اور کہا کہ حسین ابن علی تم اٹھتے کیوں نہیں ہو، ظلم کی اتنی انتہائیں ہو گئی ہیں۔ اور لکھا بھی خط صحابی رسول حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بخاری میں ان کی حدیثیں ہیں، بیت رضوان میں یہ صحابی شامل ہے، 92 سال کی عمر ہے جس نے حسین کو خط، صحابی نے لکھا خط۔ یہ کہتے خط لکھنے والے کوفی تھے، عبداللہ ابن سبا کی اولاد تھے، وہ خارجی تھے۔ اب سمجھنے کی کوشش کیجیے، خط لکھا سلیمان بن سرد نے، امام حسین نے جواب میں انہیں لکھا واللہ، حضرت معاویہ نے پیغام بھیجا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تمہیں خط آیا ہے اور تم میرے خلاف نکلنے کی تیاری کر رہے ہو۔ امام حسین نے کہا ہمارا معاہدہ تم سے ہو چکا ہے کہ تمہارے مرنے تک ہم نہیں اٹھیں گے، ہم دیکھیں گے تم کیا کرو گے خلافت کے ساتھ، لیکن ساتھ میں یہ جملہ فرمایا جو دنیا کا انمول جملہ ہے، جب تک وہ آدمی اس جملے کو نہیں سمجھے گا وہ کبھی بھی کربلا کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اس بات کا دنیا میں ابھی تک کسی حسینی کے پاس، کسی شیعہ کے پاس، کسی رافضی کے پاس جواب نہیں ہے کہ جب تک یزید نے ابھی کچھ کیا ہی نہیں تو حسین اس کے خلاف ہو کیوں گئے۔ آپ بیعت کرتے اور بیعت کرنے کے بعد اگر وہ غلط کرتا تو حسین ابن علی اس کے خلاف اٹھتے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ امام حسین نے ایسے ہی سنتے ہی کیوں نکل آئے وہاں سے، یہ سوال کا جواب تو حسین ابن علی نے کہا، اور یہ البدایہ والنہایہ اور ابن کثیر نے لکھا ہے اس کو اپنی جگہ پر، پڑھنے والے وہاں تلاش کریں، یہاں ہم خطبے اب حوالے ہمارے استاد پڑھ گئے، مولانا اسحاق مرحوم کتابیں تم کو سنا گئے، حوالے دے گئے، صفحے پڑھ پڑھ سنا گئے، لیکن تم بہرے ہو، تم اندھے ہو، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، تم اندھے بھی ہو، گنگے بھی ہو، بہرے بھی ہو، اور کبھی حق کی طرف لوٹ کر آنے والے نہیں ہو، تمہاری مت ماری گئی ہے۔
اس لیے جا کر دیکھو وہاں امام نے یہ لکھا ہے کہ واللہ اے معاویہ میں سوچتا ہوں اگر میں اس حالت میں مر گیا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا حسین اس ظالم کے خلاف تو نے کیوں نہیں اٹھا، عذر پیش کر۔ میں کیا خدا کو عذر پیش کروں گا کہ کس وجہ سے میں اس ظالم کے خلاف نہیں اٹھا۔ اب یہ حسین ابن علی سے پوچھے نا جا کر کے، یہ خط میں نے نہیں لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے۔ اگر برا بھلا کہنا ہے تو ابن کثیر کو کہو، جس کی تفسیر ابن کثیر تمہارے ہاں 6 صدیوں سے رائے جو تمہارے مدرسوں میں پڑھی جاتی ہے، اس کو برا کہو نا جس نے یہ لکھا ہے۔ ہمارے استاد کو گالی دینے کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارے استاد نے تو تمہارے بڑوں کی کتابوں سے بتایا ہے، گالی دینی اس کو دو، رافضی کہنا ہے تو بڑوں کو کہو، شیعہ کہنا ہے تو اس پر کہو، لعنت بھیجنی ہے تو ان پر بھیجو۔ ہمارے استاد کو برا کہنے کی کیا وجہ ہے؟ نہ ہمیں برا کہنے کی کوئی وجہ ہے۔ جنہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا ان کو کہو۔ جا کر بخاری کو دیکھو جہاں ہررا کا واقعہ ہے، جا کر مسلم کو دیکھو جہاں مکہ جلایا گیا ہے، جا کے بخاری کے اندر دیکھو جہاں مدینہ کو برباد کر دیا گیا ہے، اس بخاری کو دیکھو جہاں پہ حسین ابن علی کا سر کٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آیا ہے۔ بخاری کو گالی دو، رفع الیدین کے لیے بخاری ہے، فاتحہ خلف الامام کے لیے بخاری ہے، نواسہ رسول کے لیے کوئی بخاری نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کے لیے کوئی بخاری نہیں ہے۔ 700 صحابہ کو تیرے تیگ کر دیا گیا ہررا کے اندر۔ صحابہ کی عظمت اور توہین کے اوپر بل پاس کرنے والوں، بل پاس کرنا ہے یزید بن معاویہ ملعون کے خلاف پاس کرو، تاکہ تم لوگوں کو پتا چل سکے کہ جس نے صحابہ کو قتل ہی کر دیا ہے۔ یہ تو زبان سے کچھ کہتے ہیں تو تم کہتے ہو یہ واجب القتل ہیں، جس کے حکم پر مکہ و مدینہ کو آگ لگا دی گئی اور صحابہ کو قتل کر دیا، اس پر لعنت کا بل پاس کراؤ، یزید بن معاویہ لعنت اللہ علیہ کا بل پاس کراؤ۔ کہتے ہو صحابہ کے ساتھ رضی اللہ لکھا جائے، رسول کے ساتھ خاتم النبیین لکھا جائے، امہات المومنین کے ساتھ ام المومنین لکھا جائے، اور اس یزید ملعون کا جہاں جہاں نام آئے لکھو۔ یہ تمہارے باپ ہے یزید، اس کو پوچھو، اس کو تمہاری روحانی باپ ہو، تم اس کی روحانی ذریت ہو، حرام کا نوالا کھا کر اور حرام بکتے ہو۔ اس لیے میں نے کہا ہے پاک ہے جس کا لہو وہی کہہ سکے گا کہ حسین زندہ باد۔ حرام نوالے کھا کر نہیں، محنت مزدوریوں سے کی ہوئی ان مولانوں کو کہو جا کر علی کی طرح مدینے سے باہر جا کر کے باغ لے کر امیر المومنین اس باغ کو اپنے ہاتھوں سے کھیتی باڑی کر کے کنواں کھود کے پھر اس باغ کو سینچتے، جب وہ باغ پھل دینے لگ جاتا تو پھر اسے اللہ کی راہ میں دے دیتے۔ کسی مولوی نے آج تک حلال کی کمائی کھائی ہے؟ ریالی مولوی نے؟ اس کو بولو نا اس طرح باغ دینا تو کیا، تم تو گھر کا ایک کھجور کا بوٹا چھوڑو، گلاب کا پودا نہ دو، کس کے بارے میں بات کرتے ہو؟ اس لیے حسین نے اپنا مقدمہ خود لڑا ہے، اور حسین ابن علی کے مقدمے کا نام خاموشی ہے۔ لیکن عجب بات آپ کے سامنے یہ کہنی ہے، حسین نے یہ پیغام جس طرح سے دیا ہے وہ پیغام دیکھنے کی بات ہے، اور عجیب بات ہے اس میں حسین ابن علی خاموش رہے، اور آپ نے جگہ جگہ پھر کر یہ ارادہ کر لیا کہ پوری دنیا میں یہ پھر کر میں اپنی خاموشی سے بتاؤں گا کہ میں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے۔ یزید کہتا تھا ایک حسین سے بیعت لے لو تو یہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ یہ حکومت بالکل ٹھیک ہے، یہاں کا بٹھانے والا بھی اپنا عمل ٹھیک کر کے گیا، اور یہاں بیٹھنے والا بھی جو کچھ کرے گا وہ ٹھیک کرے گا۔ ایک حسین سے بیعت، کہتے ہیں کہ باقی صحابہ نے تو باقی صحابہ سے یزید نے بیعت طلب کب کی ہے؟ وہ تو خود ہی کر گئے۔ دکھائیے کس کو یزید نے پیغام بھیجا ہو کہ تم میری بیعت کر لو۔ عبداللہ بن عمر کو بھیجا، عبداللہ بن زبیر کو بھیجا، عبداللہ بن ان کے پیچھے اسپیشل خط لکھ کر کہا کہ عبداللہ بن عمر کی بیعت لے کر بھیجے گورنر مدینہ۔ یہ خط لکھا کہ عبداللہ بن زبیر سے بیعت لے کر بھیجو۔ یہ ایک حسین کے بارے میں خط کیوں لکھا ہے کہ اسی سے بیعت لے کر بھیجو؟ پتا تھا 56 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک
یزید کے باپ نے ساری دنیا کو پیسے سے اور تلوار کے ذریعے سے یزید کے لیے اپنی راہ ہموار کر لی تھی، اس کے لیے سب کچھ ہو چکا تھا، تو حسین ابن علی نہیں بیعت کر رہے تھے، تو حسین ابن علی کس طرح سے بیعت کرتے؟ جب طلب ہی حسین سے کی گئی ہے تو حسین ہی نے کہا ہم نہیں کریں گے کسی صورت میں بیعت، اور پوری دنیا کو بتائیں گے۔ حسین کے بیعت کرنے سے ہوتا کیا؟ یہی ہوتا کہ جو عمل چل رہا ہے یہ 100% صحیح ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ کا امتی اور اس کا نواسا کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے۔ حسین کی مہر چاہیے، آج بھی، اس دن بھی، یہ آج سے وہ مہر ہم سے مانگ رہے ہیں کہ تم بھی مہر لگا کر کہو کہ یزید عادل تھا۔ حسین نے اس دن بھی کہا یہ ظالم فاسق فاجر بادشاہ ہے، آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ظالم فاسق فاجر بادشاہ۔ حسین نے کہا یہ مسلط کیا گیا ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں وہ مسلط کیا گیا تھا۔ حسین نے کہا یہ خلیفوں کی طرح انتخاب نہیں ہے، یہ امت سے پوچھا نہیں گیا، یہ امت کی رضائے عامہ نہیں لی گئی، یہ انتخاب نہیں ہے، یہ الیکشن نہیں ہوا ہے، یہ سلیکشن ہوئی ہے۔ سلیکشن پہلے بھی بری تھی، سلیکشن آج بھی بری ہے، اور سلیکشن آئندہ بھی بری رہے گی۔ سلیکٹڈ لوگ آتے ہیں، الیکٹڈ لوگ نہیں آتے تھے، تو سلیکٹڈ کیا گیا ہے حسین ابن علی کے ساتھ۔ اس نظریے کو سمجھنا ہوگا، اور اس میں حسین ابن علی نے کہا ہم کوفہ بھی جائیں گے، ہم شام بھی جائیں گے، ہم اور علاقوں کی طرف بھی جائیں گے، اور میں چپ ہی جاؤں گا، اور اسی طرح جاؤں گا کہ میرے ساتھ میری بہو بیٹیاں بھی ہوں گی، میرے ساتھ بچے بھی ہوں گے، عوام و انصار بھی ہوں گے۔ تم نہیں جب تک لڑو گے ہم بھی نہیں لڑیں گے، جب تم ہماری ناموس پر اور ہماری گردنیں کاٹ کر بیعت لینے کی کوشش کرو گے تو ہم اپنی بیعتیں پھر تمہیں بے غیرتوں اور بے حمیتوں کی طرح نہیں دیں گے۔ ہم جانیں اپنی پہلے گردنیں کاٹیں گے، اور اس کے بعد تم ہمارے وہ ہاتھ کاٹو گے جو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تم نے کہا۔ حسین کا وہ ہاتھ ہی نہیں رہا دنیا کے اندر جو یزید کے ہاتھ میں بیعت کے لیے جاتا ہے۔ ظالموں نے 10 گھوڑے دوڑائے ہیں حسین ابن علی کے جسم نازنی پر، چور چور کر دیا ہے جسم کو، لیکن حسین کا وہ ہاتھ حاصل نہیں کر سکے جو ہاتھ یزید چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ میں بیعت دے دے اور بیعت دے کر میرا ہو جائے۔ اور وہ ہاتھ آج تک شیعت کے ہاں پنجہ بن کر پوری دنیا میں ان یزیدیوں کے منہ پر تھپڑ پڑ رہا ہے کہ یہ وہی ہاتھ ہے جو اس دن بھی اسی طرح کھڑا تھا، یہ آج بھی اسی طرح کھڑا ہے۔ حسین کے ہاتھ کو جھکایا نہیں جا سکتا، حسین سے ہاتھ خرید کر حسین کو ملایا نہیں جا سکتا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حسین یہ نہیں کہ پارلیمنٹ میں آپس میں اپوزیشنیں دھواں دار تقریر کریں اور کرنے کے بعد پارلیمنٹ کے میس میں بیٹھ کر اکٹھے شرابیں پیئیں اور ایک دوسرے کو داد دیں کہ تم نے بڑی شاندار تقریر کی تھی، تم نے بڑی شاندار تقریر کی تھی۔ بزنجو قیوم کے خلاف کرتا ہے، قیوم بزنجو کے خلاف کرتا ہے، اور دونوں بعد میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کی تقریر کی داد دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بہت بولا نہیں، بھونکا، اور آپ بھونکنے کو بولنا کہتے ہیں، اور اپنے اپنے لیڈروں کی تصویریں آگے پیش کرتے ہیں۔ کوئی ترچھی ٹوپی والے کی پیش کرتا ہے، کوئی پگڑی والے کی پیش کرتا ہے، کوئی گنجے منجے کی پیش کرتا ہے، کوئی واسکٹ پہنے ہوئے کی پیش کرتا ہے۔ یہ بھیڑیے ہیں، یہ بھیڑیے ہیں، انہوں نے شیروں کی کھالیں پہن رکھی ہیں، ان کے اندر سے اٹھاؤ تم کو وہاں پر بھیڑیے نظر آئیں گے، بھیڑیں بھی نظر آئیں گی۔ کچھ بھیڑ ہیں، کچھ بھیڑیے ہیں۔ بھیڑیے وہ ہیں جو خونخوار ہیں، بھیڑیں وہ ہیں جو کم کھاتی ہیں اور سر زیادہ ہلاتی ہیں، یہ تم کو ملیں گے۔ یہ دنیا کے دستور ہیں۔ حسین ابن علی نے کہا ایسا نہیں ہوگا، ہم پوری دنیا میں گھومیں گے اور اپنا موقف بیان کریں گے خاموشی کے ساتھ کہ بیعت نہیں ملے گی کسی صورت میں تم کو، ہماری بیعت نہیں۔ اتنا ہی تو کہنا تھا کہ میں نے تمہاری بیعت کی۔ جانتے ہیں بیعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں نے سرنڈر کر دیا آپ کے سامنے، میں جھک گیا، میں دونوں گھٹنے ٹیک کر آپ کی اطاعت کروں گا ہر معاملے میں۔ یہ ہے بیعت کا مطلب۔
حسین ابن علی نے کہا جو 20 سال میرے اور میرے بھائی نے یہاں بیٹھ کر آپ کے باپ کی اطاعت کی ہے، اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے نتائج کیا نکلے ہیں، اور آپ آج ہم سے بیعت طلب کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے میں بیعت کر لوں؟ ہر کوئی اٹھتا ہے، حسین خروج کے لیے نکلے تھے کیا؟ خروج کے لیے نکلنا حرام ہے، ناسبی کہتا ہے۔ حسین اگر واپس جانا چاہتے تھے 3 شرطوں کے ساتھ تو پھر تم لوگوں نے وہ 3 شرطیں مانی کیوں نہیں مانی؟ اگر حسین وہ مان گئے تھے تو کیوں نہیں مانی؟ حسین ابن علی نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم بیعت نہیں کریں گے کسی صورت میں، ہم کوئی سیاسی کمپین نہیں چلائیں گے، ہم تنہا جائیں گے۔ حسین کا اتنا وزن ہے کہ رسولوں کو نکال کر کے ساری امت کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور حسین کو دوسرے میں، تو حسین کا پلڑا وزنی رہے گا، کیونکہ سب جنتی ہیں، لیکن حسین جنتیوں کے سردار ہیں، سید اہل شباب الجنہ۔ رسول ایسی بات کہہ گئے ہیں کہ اب اس سے بڑھ کر فضیلت اور ہو نہیں سکتی تھی، اور اس سے بڑھ کر کچھ کہا جا نہیں سکتا تھا۔ اور عجیب بات ہے کہ محبت حسین کے لیے پیغمبر نے 2 باتیں کی ہیں، اور سن لو وہ 2 باتیں کیا ہیں۔ پیغمبر کے 2 مطالبے ہیں، ایک مطالبہ دعا کی شکل میں ہے اور دوسرا مطالبہ پیغمبر کا اپنی امت سے حکم کی شکل میں ہے۔ اب ایک طرف حکم ہے اور ایک دعا ہے، کیا ہے کہ اے اللہ تو حسین ابن علی سے اور حسن سے محبت فرما، اور تم کو میں کہتا ہوں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسین ابن علی سے محبت کرے۔ ایک مطالبہ اوپر کیا ہے جو دعا کی شکل میں ہے، اور ایک مطالبہ امت سے کیا ہے۔ اللہ نے دعا کو قبول فرمایا اور جبریل بھیج دیا کہ حسین شہید ہوگا اور اس کو کہہ دو یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہوگا۔ پیغمبر کی دعا قبول کر لی، پیغمبر کی دعا قبول کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے خود پیغمبر سے اللہ سے مطالبہ کیا ہے۔ خدا نے لاڈلے حبیب کی لاج رکھی ہے، خدا نے لاڈلے حبیب کی اگر امت کے بارے میں شفاعت کر قبول کرتا ہے تو کیوں نہیں حسین ابن علی کے بارے میں؟ اللہ نے فرمایا پیغمبر بتا دے کہ جوانوں کا سردار حسین ابن علی ہوگا، یہ اللہ نے نبی کو کہا ہے اور دعا کے بعد کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا ہے کہ جنت کے جوانوں کا سردار کس لیے ہوگا، وہ بھی بتا دیا ہے۔ اس کے لیے ہم آپ کو آج وضاحت کریں گے۔ امام حسین کی دنیا کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت کیوں ہے؟ امام حسین نے اپنا مقدمہ جو لڑا ہے یزید کی عدالت میں تو 5 بڑی دلیلیں دی ہیں، جو دلیلیں تم سب نہیں دے سکتے ہو، جن دلیلوں کی وجہ سے تم اور شیعہ اور رافضی اور ناصبی اور اہل سنت، ماتمیان، سوگواران، یہ سب کے سب امام حسین کو وہ قربانی نہیں دے سکتے۔ اس لیے تم اس طرح کی چلاکی کرتے ہو کہ حسین سے بالا بالا ہو کر ہی تم جنت میں جانا چاہتے ہو اور انقلاب لانا چاہتے ہو۔ کس وجہ سے؟ حسین نے 5 مقدمے پیش کیے، سنیے وہ 5 مقدمے، اور وہ 5 مقدمے سب سے پہلے قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، اور ان 5 مقدموں کو سنو ہم سے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی 155 ہے، اور وہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی ہم سے محبت کا دعوے دار ہو جائے گا اور جتنی بڑی محبت کا دعویٰ کرے گا اس کو اپنی دعوے کو عملی طور پر ثبوت پیش کرنے ہوں گے۔ اگر تو وہ دعوے میں پورا اتر آیا تو دعوی محبت سچا، اگر دعوے میں پورا نہیں اتر آیا تو وہ دعوے محبت میں کہیں نہیں سچا، وہ جھوٹا ہے۔ حسین نے کہا کہ آج یہ کہتے ہیں حسین سے غلطی ہوئی ہے، مسٹیک ہوا ہے، اس سے پولیٹیکل بلنڈر ہوا ہے، تو یہ پولیٹیکل بلنڈر ملانو تم کر کے دکھا دو۔ کسی اور نے یہ پولیٹیکل بلنڈر کیا ہے؟ نہیں، کسی نے نہیں کیا ہے۔ سنیے امام حسین کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں امام حسین نے ایک تفسیر کی، اور وہ تفسیر حسین ابن علی نے عملی طور پر کی، میری طرح ممبر پر بیٹھ کر اور مصلی پر بیٹھ کر تفسیر نہیں کی۔ امام حسین کی تفسیریں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ عمل میں ڈلی ہوئی ہیں۔
حسین کے الفاظ عمل میں ڈھل کر پھرے ہیں، حسین کے الفاظ عمل میں ڈھل کر صحراؤں میں گئے ہیں، حسین وادیوں میں گھومے ہیں، پہاڑوں میں گئے ہیں، اور حج جیسے بڑے فریضے کو ترک کرنے کے بعد اس وقت جو حج سے بھی بڑا فریضہ تھا وہ ادا کرنے کے لیے گئے ہیں۔ حج کیا ہے؟ حج ایک علامت ہے اللہ سے عشق و جنون کی۔ جس آدمی کو خدا سے جنون نہیں ہوا ہے وہ حج نہ کرنے جائے، جس کو رسول سے محبت کا جنون نہیں وہ عمرہ پر نہ جائے۔ جبھی تو تمہارے حج و عمرہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ رنگ کیوں نہیں لاتے ہیں؟ 40 لاکھ کے مجمع ہیں، 50 لاکھ کے لوگ، ہر 2 کروڑ لوگ عمرہ کرنے ہر سال جاتے ہیں سعودی اعداد و شمار کے مطابق، اور 2 کروڑ لوگوں میں جنون کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے آپ کے لیے، کیوں نہیں پیدا ہوتی وہ 2 کروڑ لوگوں کی جنون کی کیفیت؟ کیوں؟ یہ علامتی طور پر تو عشق و جنون ہے، لیکن عملی طور پر عشق و جنون نہیں ہے۔ آئیے اس حج کا عملی طور پر عشق و جنون کا مظاہرہ دیکھیے۔ حسین ابن علی نے اپنے ہاں 5 دلائل دیے ہیں، اور 5 کے 5 مقدمے ایسے ہیں، اور عجب بات ہے کہ 5 کے 5 مقدمے ایک دم سے حسین ابن علی پر آئے ہیں، کوئی ریلیکسیشن نہیں اللہ نے کی۔ اللہ نے کہا فوراً سے یہ دلائل آپ دیں گے حسین ابن علی، یہ فوراً سے ریلیکس ہے۔ اور ابھی تک امت پر یہ 5 مرحلے آئے نہیں کسی پر جو حسین ابن علی پر آئے ہیں۔ اللہ کیا قرآن میں فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بالضرور ناممکن ہے کہ دعوی محبت لے کر کوئی آئے اور ہم اسے اس طرح سے نہ جانچیں، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے میں کہتا ہوں آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا ایمان پہچان میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے پاس اور میری لیبارٹری کے اندر ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے جو طریقے ہیں وہ میں تم کو بیان کروں گا۔ تو امام حسین کا مقدمے میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو 5 چیزوں سے آزمائیں گے۔ پہلی چیز فرمائی الخوف، حسین ابن علی پر خوف طاری کر کے دیکھا گیا کہ آیا یہ آدمی اپنی حق پرستی کو چھوڑ کر خوف سے ڈر کر بیعت کر لیتا ہے یا نہیں۔ آپ پر خوف پہلا مسلط یہ کیا گیا کربلا میں روک کر کہ یہ جو تمہاری ناموس ہے اور عزتیں ہیں، اگر تم مر گئے تو ان بہو بیٹیوں کا اور بیوی کا کیا بنے گا؟ یہ کیا بنے گا؟ یہ زینب روتی ہوئی کیا کہے گی؟ یہ تمہاری بیوی رباب، یہ جوان سالہ بیوی کیا کرے گی؟ یہ تیری 2 بیٹیاں فاطمہ بنت الحسین اور ام کلثوم یہ کیا کریں گی؟ یہ تیری دوسری بہن ام کلثوم یہ کیا کرے گی؟ اور پتا ہے امام حسین جس دن شہید ہوئے ہیں، یہ عجیب بات ہے، شیعہ کے ہاں بھی تذکرہ نہیں ہوتا، امام زین العابدین کی شادی ہو چکی تھی لیکن اب بیمار تھے، اس قدر بیمار تھے کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ حسین کے بعد ایک اور حسین کو مرحلے طے کرنے تھے۔ تو امام حسین کی ابن علی ابن الحسین جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے، ان کی شادی تھی اور 5 سال کا ان کا بچہ تھا جس کا نام امام محمد باقر تھا۔ حسین دادا بن کر بھی میدان میں آئے ہیں، اور ان کی زوجہ اور بہو امام زین العابدین کی زوجہ اور امام حسین کی بہو وہ بھی دیکھ رہی تھی کہ اس سر کٹ رہا ہے۔ حسین کو کی راہ میں سب آئے ہیں، زینب روئی، جس پتا ہے 9 کی رات کو امام حسین تلوار ٹھیک کر رہے تھے، تو تلوار ٹھیک کرتے کرتے حسین ایک شعر پڑھا، فرمایا اے دنیا تو کس قدر بدبخت ہے، کسی کی بھی تو ساتھی نہیں رہی، کیسی بے ثبات ہے جس نے تجھ سے پیار کیا۔ یہ حسین کو اپنی تلوار کو صاف کر رہے ہیں، سمجھ لو وہ کیا کر رہے ہیں، تلوار کو صاف کہ تو تیری بے ثباتی عجب ہے، تو کسی کی بھی ساتھ با وفا نہیں رہی، بے وفا دنیا تو کتنوں کو لے کر ڈوبے گی۔ یہ بات سننی تھی، زینب الکبریٰ کی چیخ خیمے سے آئی، امام جلدی سے خیمے میں داخل ہوئے، دیکھا زینب رو رہی ہے،
کہ بھائی شیروں کو سمجھا، شیروں کو سمجھا، آج کی طوائفوں، رنڈیوں اور کارگرلوں کی طرح گانوں کو نہیں سمجھا اور ناچی نہیں، شعر کی گہرائی تک گئی. کہا پہلے تو کبھی احساس نہیں ہوا کہ ابا اور حسن نہیں رہے، آج تیرے شعر پڑھنے سے احساس ہوا کہ صبح تو بھی نہیں رہے گا، آج تیرے شعر پڑھنے سے احساس ہوا کہ صبح تو بھی نہیں رہے گا. کیسی بے ثباتی ہے جو دنیا میرے باپ کو بھی کھا گئی، جو میرے حسن سے ویر کو کھا گئی، کل صبح میرے حسین ویر کو بھی کھا جائے گی. اگر بے ثبات ایسی ہے کہ سب کچھ کر دیا ہے تو حسین ابن علی نے یہ کہا ہے. رباب نے شوہر کے کٹنے کا منظر دیکھا ہے اور حسین کی اس وقت نگاہیں رباب ہی کو تو دیکھتی ہوں گی کہ جب بیوی کے سامنے سر تن سے جدا ہوا ہوگا اور جب بہن کے سامنے بھائی کے جسم کے ہزاروں ٹکڑے کر دیے گئے. میر انیس لکھتا ہے، انیس 100 زخم ہیں تنے چاک چاک پہ. جب نکلی آواز امام حضرت زینب الکبریٰ باہر نکلی ہیں تو حضرت امام حسین کے جسم مبارک کی وہ تشبیہ ہے، ایک تمثیل کھینچتا ہے، ایک فلم بناتا ہے. کہتا انیس 100 زخم ہیں تنے چاک چاک پہ. چاک چاک کہتے ٹکڑے ٹکڑے کو، فرمایا ہر ٹکڑے پہ 100 زخم تھا. انیس 100 زخم ہیں تنے چاک چاک پہ. زینب دیکھ نکل حسین تڑپتے ہیں خاک پہ، زینب دیکھ کہ حسین تڑپتے ہیں خاک پہ. ایسے میں زینب الکبریٰ نکلتی ہے، وہ تڑپتے ہوئے بھائی کو جب اکٹھے برچے آئے ہوں گے ایک دفعہ خیام کی طرف نظر تو گئی ہوگی. والخوف، اس کے بعد کہیں عزت ہی نہ لوٹ لے میرے خاندان کی. شمرایا آگ جلا کر خیام کی امام حسین کی زندگی میں آیا. جب آپ کا آخری وقت آ رہا تھا امام نے فرمایا شمر، عربوں میں دستور ہے کہ اپنے دشمن کے سامنے اس کے گھر والوں کے خیام کو آگ نہیں لگاتے. ابھی زندہ ہو اس دستور کا خیال کر، جنگ لڑ مجھ سے، جب تک نہ مجھ کو مار دے اتنی تک خیام کی طرف نہ جانا. لیکن حسین نے اس خوف کو پی لیا ہے. اللہ کے پہلے امتحان میں حسین ابن علی پاس ہو گیا ہے. دوسرا امتحان حسین ابن علی کے بارے میں قرآن کہتا ہے والجوع، بھوک سے آزما لیں گے، بھوک سے آزما لیں گے. یہ حسین ابن علی صحراؤں میں ہے. اور پہلا خط عبید اللہ بن زیاد نے جو حر بن یزید الریاحی کو لکھا ہے، اس نے کہا حسین ابن علی کو وہاں روکنا جہاں نہ سایہ ہو، نہ پانی ہو، نہ کوئی خیمہ ہو، نہ کوئی درخت ہو، نہ کوئی دریا ہو. اس کو وہاں روکنا کہ عین موقع پر وہ گرمیاں دکھ برداشت کر کے سرنڈر کر جائے. حسین نے کہا نہ، ایسا کچھ نہیں ہے. حسین نے بہتے ہوئے دریاؤں کو تو دیکھا ہے مگر ان دریاؤں سے پانی کی بھیک نہیں مانگی. یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عباس گئے پانی لینے کے لیے، سب جھوٹ ہے. کسی سے کوئی پانی نہیں مانگا. یہ کیا بات ہوئی کہ برسوں کی تشنگی پہ حسین جو ہے وہ ثابت قدم رہے اور آخری وقت میں پانی مانگنے چلے جائے. پروین شاکر کہتی ہے کہ پہروں کی تشنگی پہ ثابت قدم رہوں میں. ایک دعائیہ نظم لکھی اس نے، عورت ہو کر کے کہ پہروں کی تشنگی پہ ثابت قدم رہوں میں، خدایا دشت میں مجھ کو تو روح کربلائی دے. صحرا ہو میں پہروں کی تشنگی پہ اپنے جد کی طرح حسین ابن علی کی طرح قائم دائم رہوں. نہ حسین کے کسی بچے نے کہا ابا پیاس، نہ حسین ابن علی نے کہا پیاس، نہ عباس نے کہا پیاس، نہ رباب بولی پیاس، نہ 6 ماہ کا علی اصغر بولا پیاس. خاندان سب کا سب صبر میں ہے. اور تم دیکھو تم لوگوں کو صرف ایک وقت کا کھانا نہ ملے اور ایک دن کے روزے رکھنا پڑ جائے تو تم لوگ کیسے چلاتے ہو، کس طرح سے تمہارے شوگریں لو ہو جاتی ہیں، کس طرح سے تمہارے بی پی ہائی ہو جاتے ہیں، کس طرح سے دل کے اٹیک ہونے لگتے ہیں اور تم سارے دنوں میں مارے. تو یہ لوگ حسین نے پرورش پائی ہے. جو بھوک دنیا کے اندر سب سے خوفناک چیز بھوک ہے. اللہ نے قرآن مجید میں لِإِعْلَافِ قُرَيْشٍ إِعْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ مِنَ الصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. جو کا ذکر کیا ہے، تم خدا وہ ہے اے قریش جس نے تم کو بھوک سے نجات عطا فرمائی ہے. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، خوف سے نجات عطا کی ہے.
حسین احسان ہیں خدا کے. فرمایا ایک بستی ایسی تھی جو خوشحال ہوا کرتی تھی, پھر ہم نے اس پر دو چیزیں نازل کر کے بدحال کیا, ایک بھوک اور ایک خوف. یہ قرآن مجید میں ہے. لیکن یہ عجب بات ہے کہ یہ بستی جو 2 دن یا 5 دن کے لیے بسی ہے کربلا کی, نہ خوف ہے نہ بھوک ہے, نہ خوف ہے نہ بھوک ہے. چاہیے قرآن مجید میں پڑھیے, خدا نے خوف اور بھوک کو اکٹھا کیا ہے اور فرمایا جو قومیں ہماری بات نہیں مانتی ہم ان کے اوپر سزا کے طور پر خوف اور بھوک نازل کر دیتے ہیں. اور ادھر فرمایا جو بات بہت زیادہ ماننے لگے اور عشق و محبت میں آگے بڑھ جائیں ان پر بھی خوف اور بھوک ہم نازل کر دیتے ہیں. تو خوف اور بھوک کی یہ کیفیت ہے. اب آپ کو پوچھیں گے یہاں ایک نکتہ کہ ان کا اور ان کا پھر فرق کیا ہوا, کیسے پتا چلے گا کہ یہ خوف اور بھوک ہم پر آزمائش ہے یا ہم پر خدا کی لعنت ہے؟ تو ایک بات سمجھ لو, اگر تو بندہ متقی و پرہیزگار ہے تو آزمائش ہے, اگر قوم کی قوم بدکار ہے تو خدا کی پھٹکار ہے. یہ پھٹکار ہے. تو خوف اور بھوک کو نازل کیا ہے حسین ابن علی پر. اور دوسرا مرحلہ صحراؤں میں بھوکا پیاسا حسین, لیکن نہ بچے ڈولے نہ بیوی رکی نہ ماں, کوئی نہیں. ایک حسین ابن علی خود بھی تنے تنہا ہے لیکن نہیں کرتے. اور پھر فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, ہم تجھے مالوں کے نقصان سے اور اس کی بربادی سے بھی آزما لیں گے. تمہارے مال برباد کر کے دیکھیں گے کہ آیا خوشحالیوں میں خدا کے ساتھ ہے یا بدحالیوں میں بھی خدا کے ساتھ ہے. کتنے ہیں تم میں سے کتنے نہیں, سب کے سب ہیں. مجھ سمیت ہم سب وہ ہیں جب مال لٹتا ہے تو سب سے پہلے خدا کو گالی دیتے ہو, خدا سے شکوے کرتے ہو, خدا کو کہتے ہو ہم نے تیرا کیا بگاڑا, کب تک تو بہرا ہو کر سنتا رہے گا, میں دعائیں مانگتا ہوں, تہجدوں میں کہتا ہوں کہ میرے حالات بدل دے, تو بدلتا نہیں. اے خدایا کہیں تو اذیت پسند تو نہیں ہو گیا. ہم نے یہ کفر سنا ہے اور مسلمانوں کے بچوں سے سنا ہے اور وہابیوں کے بچوں سے بھی سنا ہے اور شیعوں کے بچوں سے بھی سنا ہے اور دیوبندیوں سے بھی سنا ہے. کوئی جماعت خالی نہیں ایسے لوگوں سے. کیوں؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, رگڑا لگائیں گے, کسوٹی پہ سونا پرکھیں گے. یہ فرق ہے یا نہیں؟ کسوٹیاں ہیں یہ. 5 کسوٹیوں پہ حسین ابن علی کو رگڑا جا رہا ہے, 2 کسوٹیوں پہ حسین ابن علی چلا گیا ہے. جائیداد ہے مکہ میں, مدینہ میں, کوفہ میں. حسین ابن علی کوئی غریب آدمی نہیں ہے. آپ کے ہاں سے ہزاروں آدمی ڈیلی کھانا کھاتے تھے. آپ کا وہی کام تھا, تجارت بھی فرماتے تھے اور اس کے بعد آپ کی زمین اور جائیداد بھی تھی مکہ و مدینہ میں, اور اس کی ساری آمدن کے ساتھ غربا و فقراء و مساکین کو دیتے تھے اور خود اپنے باپ کی طرح ستو سے صبح شام کھانا کھایا کرتے تھے. خشک ستوؤں سے حسین ابن علی اور علی ابن ابی طالب اور حسن علی کے گھرانے پر یہ واجب تھا کہ طرح طرح کے لذیذ کھانے تم میں سے کوئی نہیں کھائے گا, اگر وہ کھائے گا تو میری راہ پر نہیں جا پائے گا. یہ ان کے لیے ہے جو عاشور کے دن اتنا اتنا گوشت کھاتے ہیں, بریانیاں کھاتے ہیں, سویلے لگاتے ہیں. مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنی زندگی میں روزے عاشور میں روزہ کسی اچھی چیز سے کھولا ہو. مجھے کچھ یاد ہے, ہم پانی بھی اس دن جان بوجھ کر گرمی میں گرم پیتے ہیں. احساس ہو کہ آج کے دن جو غریبوں کی شام آئی ہے یہ کس رنگ میں آئی ہے. روزہ کھولنے کے بعد پیٹ بھر کر ہم روٹی نہیں کھاتے ہیں, پانی کے ساتھ روٹی لگا کر ہم کھاتے ہیں نمک ڈال کے. ہم کھانا کھا رہے ہیں اور ان کے کٹے پھٹے لاشیں پڑے ہیں اور ان کو بھوک لگی ہوگی. شوہر کٹا ہوا ہو, بھوک لگتی ہے. بھائی کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, بہن کو بھوک لگتی ہے. ہاں, بچے کے سامنے ابا کٹ جائیں, بھوک لگتی ہے. زین العابدین کی بیماری اور بھوک, اور اس کے اوپر زین العابدین پر جو مصیبت آئی ہے, ایسی مصیبت بھی کسی پر نہ آئی. امامت کی پہلی منزل پر ہی امام زین العابدین پر جو مصیبت پڑی ایسی کسی پر نہیں پڑی. کیونکہ حسین چلے گئے ہیں, اس جوان میں ابھی غیرت باقی ہے مگر تن میں طاقت باقی نہیں ہے کہ جاتے ہوئے ابا کو دفنا جائے,
جاتے ہوئے پیغمبر کی شبیہ مبارک علی اکبر کو دفنا جائے. اتنی طاقت نہیں کہ 6 ماہ کے بچے کو تلوار کھود کر دبا جائے. کیسی امامتوں کی ہے. وہ جو وادی طفتا میں گام فرما ہے. اقبال غالب نے شعر لکھے ہیں کہ وہ جو وادی گام میں گام فرسا، وہ جو جا رہا ہے، جس کو سلاسل میں پہلی منزل ہے کہ جکڑ کر امام اور خلیفہ اس طرح بنایا جاتا ہے، بادشاہ اس طرح بنایا جاتا ہے، وہ اس طرح بن کر جا رہا ہے. ایسے میں حسین ابن علی نے وہ ساری جائیدادیں چھوڑی ہیں اور رسول کی گدی پر بیٹھ کر اگر آج لوگ رسول کے خطے میں بیٹھ کر سعودی کروڑوں اور اربوں روپے کے محل بنا سکتے ہیں تو حسین کیوں نہیں بنا سکتے تھے؟ حسین کیوں نہیں بنا سکتے تھے؟ آج محل بن سکتے ہیں، آج اتنی ترقیاں ہو سکتی ہیں. آج سونے کے دروازے اور سونے کے نبی کو تم نے سونے میں جکڑا ہوا ہے نا. کبھی غور کرنا، تمہارا نبی جس نے کبھی دامن پر کھجور تو کیا کھجور کا چھلکا بھی نہیں رکھا تھا، اس نبی کی روضے کو 4 طرف سے تم نے سونا لگا دیا. اب میں اس میں کچھ کہوں گا تو شور اٹھے گا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول کو جب دفن کیا گیا ہے اور جب رسول اس دنیا سے گئے ہیں تو رسول کا جو گھر تھا وہ مٹی کا تھا. ابو بکر نے سونے کا کیوں نہیں بنوایا؟ عمر نے سونے کا کیوں نہیں بنوایا؟ عثمان نے سونے کا کیوں نہیں بنوایا؟ علی نے سونے کا کیوں نہیں بنایا؟ اور جو حسن بیٹھا خلافت پہ تو سب سے پہلے نانا کا روضہ سونے کا کیوں نہیں بنایا؟ اور جب حسین ابن علی بیٹھے ہیں تو سونے کا کیوں نہیں بنایا؟ 20 سال پیسہ اکٹھا کر کے غریبوں کو دیتے رہے، نانے کا روضہ سونے کا کیوں نہیں بنایا؟ یہ سوال ہے تمہاری امت سے. پھر کنہوں نے بنایا اور کیوں بنایا؟ یہی تمہارا بربادی ہے. تم کو سونے کا دروازہ اور یہ چیزیں بنا کر فلاں کے مزار کی تم کو راضی کر لیتے ہیں. مسجد نبوی کو خوبصورت بنا کر راضی کر لیتے ہیں. ایسا نہیں. بنو امیہ نے پھر توسیعیں جو کی ہیں مسجد بڑی سے بڑی کرتے گئے ہیں، امام چھوٹے سے چھوٹا کرتے گئے ہیں، مسجد بڑی سے بڑی کرتے گئے ہیں. اقبال نے کہا تھا کسی زمانے میں، بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے، مٹی کا حرم مجھے اور بنا دو. مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا مٹی کا حرم بنا کر دو. یہ میں مرمر کی سلوں پہ سجدہ کرنے میں وہ مزہ نہیں جو خلیل اللہ نے کیا ہے. کہاں رسول اللہ نے سنگ مرمر کیوں نہیں لگوایا؟ نقص من الاموال. اور پھر چوتھا مقدمہ جس کی دلیل حسین ابن علی نے دی ہے، والانفس، اور تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تم کو آزمائیں گے. حسین ابن علی نے کہا کہ اگر کوئی جان لے کر بھی محبت آیا خدا تو آزمانا چاہتا ہے، تو آخری وقت میں تلوار پھینک دی اور کہا تلواروں گھس جاؤ میرے اندر. اگر میرے اندر گھس جانے سے اسلام بچ جائے تو حسین کو کاٹ ڈالو. اکٹھی تلواریں آئی حسین ابن علی کے. لوگ پوچھتے ہیں کیسے آئی ہوں گی؟ میں تم کو بتاتا ہوں. جب صحابہ کا ذکر کرو گے تو وہاں مسالے موجود. حسین کا ذکر کریں گے تو کوئی مثال. خبیب کو جب مکہ کے ابو سفیان نے اور ان سب نے مل کر حرم شریف سے باہر لا کر اکٹھی 50 نیزے ان کے جسم میں گھونپ دیے. سہیل خبیب نے کہا یا اللہ بلغ سلامی علی رسول اللہ، میرے سلام کو محمد رسول اللہ پہ پہنچا دے. حضور منبر پر تھے، اچانک سے 300 کلومیٹر کے فاصلے کو ختم کر کے سامنے خبیب دکھایا گیا محمد رسول اللہ کو. جبریل نے ان کی آواز سنا دی کہ آپ کو خبیب سلام کہہ رہا ہے. رسول نے کہا وعلیک السلام. صحابہ روئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ہمارا خبیب آخری وقت میں ہمیں سلام کر کے گیا ہے. حضرت عمر کے دور میں وہ صحابی ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ مجمع میں شامل تھا جنہوں نے مل کے حضرت خبیب کو اکٹھے ہو کے 50 نیزے پرو دیے تھے ایک دم سے، اور سولی پہ لٹکایا ہوا تھا آپ کو اس وقت. اور مرنے سے پہلے جس آدمی نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں وہ خبیب وہ صحابی ہے کہ جس نے کہا 2 رکعتیں آخری وقت میں پڑھنے دو، اور جلد پڑھ کر ختم کی
کہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ موت کے ڈر سے لمبی نماز کر رہا. حسین نے وہی مظاہرہ کیا کہ آؤ وہ تلواریں میرے اندر آ کر گھس جائیں اور میں دیکھاتا ہوں کہ میں تلواریں کس طرح سے میرے جسم میں گھستی ہیں. اگر صحابی کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، حمزہ کی لاش کا مسئلہ ہو کر رسول اللہ کے گھر میں گٹھڑی بن کر آ سکتی ہے جو رسول کے دور میں تھے. یہی ابو سفیان تھا. آج ابو سفیان کا پوتا بیٹھا ہوا ہے تو وہ کیا کم کرے گا؟ وہ تو پھر ہی مان لے آیا تھا ظاہری طور پر، وہ تو پھر لے آیا تھا. یہ جو عیش و عشرت میں پلا تھا، یہ جو عیش و عشرت میں پلا تھا، جو شام کے محلات میں پلا ہوا ہو، وہ آدمی مدینے کے اس چھوٹے سے گھر کو، محمد مصطفیٰ کو کس طرح سے معرفت اس کی لے سکتا ہے؟ رسول کے گھر کی معرفت لینا آج کے دن پر چیلنج ہے میرا، کہ کوئی آدمی، کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی محدث، مفسر سامنے تو آئے اور مجھے صرف اتنا بتا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس گھر میں رہتے تھے اور کیوں اتنے گھر میں رہتے تھے. 4 قبروں کا گھر ہے تمہارے نبی کا، 3 قبریں بن گئی، درمیان میں پردہ لگا کر ایک چارپائی کی جگہ بچی جہاں بی بی عائشہ سویا کرتی تھی. رسول کا گھر اتنا چھوٹا تھا. اگر نبی اس گھر میں اتنا لمبا زندگی بہوؤں، بیٹیوں کے ساتھ اور اپنی بیویاں 11 کے ساتھ گزار سکتے ہیں، آپ کو تو بہت بڑا گھر چاہیے. حسین نے کول انفس، جان کو بھی نہیں قربان کر، اپنی نہیں، علی اکبر کو بھیجیں گے، علی اصغر کو بھیجیں گے، عباس اور 5 بھائی امام حسین کے، عباس کے علاوہ 6، خود 7ویں حسین، 7 بھائیوں نے اکٹھے جان دی ہے. حضرت ام البنین حضرت علی کی دوسری بیویاں جن میں سے 6 لڑکے ہیں اور وہ 6 کے 6 علی کے پتر حسین ابن علی کے ساتھ کے 7 بھائی ہیں جنہوں نے اکٹھے جان دی کربلا کے اندر. علی کے 7 پتروں نے، علی کے پوتوں نے، علی کے نواسوں نے، علی کے بھانجوں نے، علی کے بھتیجوں نے، علی کے بھائی کے بھائی بچوں نے، سب نے جانے دی ہیں. 18 جوان بنی ہاشم ہیں جو صرف حضرت علی اور رسول اللہ کے خاندان سے شہید ہیں. ابھی کہتے ہیں حسین ابن علی کو نے بیعت نہیں، ایک حسین نہیں کرتا تھا، اس خاندان کا ایک بچہ بیعت نہ کرے تو یزید کو بیٹھنا نہیں چاہیے تھا، بیعت نہیں چاہیے. اور پھر اگلے مرحلہ آپ کا الثمرات، پھلوں کے نقصان سے. پھلوں کے نقصان میں سب سے زیادہ نقصان جس پھل کا ہوتا ہے وہ اولاد کا پھل ہے. پھلوں کی ریڑھی اگر گل سڑ جائے، ٹکر لگ کر ٹرک کے اندر گر جائے، گٹر میں بہ جائے، سیلاب میں گزر جائے اور قحط پڑ کر 1 سال پھل نہ لگے تو وہ سال کا نقصان ہے، مہینے کا نقصان ہے، دن کا نقصان ہے. مگر اولاد کا پھل اگر کٹ جائے تو وہ تو صدیوں کا اور عمر بھر کا نقصان ہے. حسین نے وہاں 5ویں چیز اپنی اولاد پیش کر دی اور اپنے وہ مدینے کے باغ بھی جانے دیے جن کو دیکھ کر لوگ خوش ہوا کرتے تھے. اپنا کاروبار بھی تباہ کروا لیا. حسین نے کہا نہیں، ہم وہ اپنی 5 چیزیں دیں گے. اب اللہ فرماتے کیا ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور یہ ضرور بالضرور ہے کہ ہم تم کو خوف سے، بھوک سے، جائیدادوں کے نقصان سے، اپنی جان سے اور تمہارے ثمرات سے آزما لیں گے. اور جو آزمایا گیا اور پورا ہو گیا اس کے لیے کیا کہا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کو پھر خوشخبریاں سنا دو کہ ہم ان کے ہیں، وہ ہمارے ہیں. حسین کو وہ خوشخبری ملی ہے، قرآن نے دی ہے. کوئی خوف میں ازمایا گیا ہے، کوئی جو میں ازمایا گیا ہے، کوئی نقص ثمرات میں، کوئی جان کے خوف میں، کوئی مال کے خوف میں. لیکن حسین ابن علی وہ ہیں کہ جن کے سامنے زندگی کے 5 محاذ اکٹھے ہی اللہ نے کھول دیے. 5 محاذ حسین ابن علی کے سامنے اکٹھے کھول دیے ہیں اور موقع نہیں دیا ہے کہ فیصلہ. اللہ نے کہا یہ پڑے ہیں محاذ. کربلا ایک جگہ ہے، محاذ 5 ہیں حسین ابن علی. ہر ایک پر ہمیں تم کھڑے ہوئے ثابت نظر آنے چاہیے. ہر ایک پر کھڑے ہوئے ہمیں تو ثابت نظر آنے چاہیے. حسین ابن علی نے کہا اگر دعویٰ کیا ہے تو دلائل بھی دے کر رہوں گا. اپنے صبر سے
اللہ تیری بشارت بھی لے کر رہوں گا. اور جو تو کہتا ہے یا ایت نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنہ، جو آپ نے فرمایا کیا ہے نفس مطمئنہ، جب یہ ساری چیزیں آدمی قربان کر دیتا ہے اللہ پر تو اللہ اس کے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے. کیا اس کے لیے پھر بشارت دی؟ راضیۃ مرضیہ، تو مجھ سے راضی ہو جا میں تجھ سے راضی ہو جاؤں. تو اب حسین رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے یا نہیں بن گئے؟ پہلے تو حسین ابن علی کی پچھلی شان میں علیہ السلام تھا. اب جو کہتے ہیں کہ حسین پھر وہ صحابی ہو گئے یا نہیں ہو گئے جن سے خدا راضی ہو گیا اور وہ خدا سے راضی ہو گئے، اس کے مقابلے میں اس یزید پلید ملعون اب لعنتی کو لے کر آتے ہیں جس کے بارے میں ایک بھی صحیح حدیث سے بشارت نہیں ملتی ہے. حدیث قسطنطنیہ کو بھی کھینچ کر کہ جی وہ ترکی کے محاذ پر جنگ کے لیے گئے، اس سے بھی پہلے وہ پہلے لشکر کے بارے میں کہا ہے، اور پہلا لشکر کب گیا ہے؟ 43 ہجری میں، اور یزید گیا ہے 51 ہجری میں. بشارت پہلے لشکر کو، اور جاتے رہے ہیں 200-300 سال، ان میں ایک میں وہ بشارت. اور جس دن گیا ہے شراب پی رہا تھا، بندر کے ساتھ کھیل رہا تھا، شکار پر گیا ہوا تھا، محبوبہ بغل میں تھی، باپ نے وہاں سے بلایا اور زبردستی امیر بنا کر بھجوایا. زبردستی امیر بنا کر باپ نے زندگی میں جہاد پر بھی امیر بنایا کہ کہیں میرے بیٹے کو مسلمان بنا لے. 3 حج بھی یزید نے جا کے پڑھائے، امام بن کر خطبہ دیا ہے جس طرح کہ یہاں خطبہ دیتا ہے. 3 حج پڑھ کر بھی آیا اور پڑھا کر بھی آیا کہ بیٹا کہیں نیک ہو جائے. جس دن باپ مرا ہے اس دن یزید پھر شراب پی رہا ہے، ابے کا جنازہ نہیں پڑھا اس نے. کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ اگر حسین کی چھوٹی چھوٹی بات کھلے گی تو سب کی کھلے گی. اگر تم کو یہ پتا چل گیا ہے کہ وہ 3 شرطیں اندر خفیہ معاہدہ ہو گیا تھا، معاہدہ خفیہ ہوا ہے، ان کو پاس بٹھا کر بتایا گیا ہے. ہم سے کہتے ہیں کربلا کے لیے تم نے وہاں کیمرے لگائے ہوئے تھے جو اس طرح شہادت بیان کرتے ہو. ہم پوچھتے ہیں شرائط کے لیے تمہارے باپ نے سیٹلائٹ لگا رکھی تھی جو ہم کو بیان کرتے ہو؟ بتاؤ نا. جن راویوں کو تم کھنگالتے ہو ان کو ہم رولتے ہیں. لاؤ تحقیقیں ہمارے پاس، لاؤ وہ تحقیقیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جوتے کی نوک پر تحقیق نہیں رکھوں گا، تحقیق کو ویسے ہی پھاڑ کر رکھ دوں گا جیسا کہ تم حسین ابن علی کے لیے اپنی زبانیں پھاڑتے. فیس بک پر ایک کتا بھونکا ہے قاری حنیف ڈار کے نام سے، حضرت علی کو گالی دی ہے، حضرت حسین کو گالی دی ہے، اور یہ پاکستان کے سارے ناسبی کتے چپ بیٹھے ہیں فیس بکوں پر. اور وہ حضرت علی کو مہینہ پہلے گالی دیا ہے اس نے، ہم نے خود پڑھا ہے. اور میں نے دیکھا کہ یہ دیکھتا ہوں اب کون سا کتا ان ناسبیوں کی طرف سے بھونکا. جب حضرت عثمان پر باری آئے تو 10 صفحوں کی فیس بک، حضرت معاویہ پر اعتراض ذرا سا کر دو تو 100 صفحے 100 کتاب مجھے ایک آدمی نے PDF کی شکل میں بھیجی، اس کو پڑھیے شاید آپ کا دل ٹھیک ہو جائے. کتنی کتاب بھیجی ہے؟ میں نے کہا تم ایک خطبہ میرے پاس بیٹھ کر اور میری صحبت میں بیٹھ کر عاشور کا سن لو، تمہیں یہ 1,00,000 کتابوں سے زیادہ فائدہ دے جائے گا. کن کتابوں کو کہتے ہو؟ وہی کتابیں ہیں اور وہی انڈے بچے ہیں. ہم نے کتابیں بنیادی پڑھی ہیں جہاں سے یہ لیتے ہیں. ہم نے اس ماں کو دیکھا ہے جہاں کی یہ بکرے جنتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے اس کو. ہم بے خوف، یہ اس طرح نہیں کہ ان پڑھ بن کر یہاں فلاں کی کتاب آپ نے پڑھی ہے، فلاں مولانا کی پڑھی ہے، شیخ الحدیث کی پڑھی. آتا کیا ہے شیخ الحدیث کو؟ اس کو کیا کرنا ہے؟ جو امام حسین کو نہ سمجھ سکا وہ شیخ الحدیث کس بات کا؟ حدیث تو رسول سے محبت سکھاتی ہے اور رسول حسین سے محبت سکھاتے ہیں. تو جس شیخ الحدیث نے حسین کو باغی کہہ دیا ہے اور جو حسین ابن علی کو برا بلا کہتا ہے تو آپ اس کے کیا کہیں گے اس کو؟ اس لیے یہ جو جھکے ہوئے سر ہیں، اس لیے کہ جن کے دلوں کے اندر فریب ہے، یہ حسین زندہ باد نہیں کہہ سکتے
کہتا ہے سبھی عکس تیری شبیہ کے میرے دل ہیں، دل میں ہے میرے پاس ہیں۔ امام حسین کو کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ احمد ندیم قاسمی کہتا ہے، جس کا شعر پچھلی دفعہ بھی سنایا ہم نے، کہ سبھی عکس تیری شبیہ کے میرے دل میں ہے میرے پاس ہے۔ جب آدمی کسی سے محبت کرنے لگتا ہے کیا اس کا چہرہ بھول جاتا ہے؟ اگر تصویر بھی ہٹا دی جائے تو کیا قلب سے یار کی تصویر کوئی چرا کے لے جاتا ہے؟ چرا کے لے جاتا ہے؟ نہیں۔ دنیا کے محبوبوں کا اگر یہ عالم ہے تو وہ حسین ابن علی کو کہتا ہے تیرے سبھی عکس تیری شبیہ کے میرے دل میں ہیں، میرے پاس ہیں، تیرا صدق تیرا وجود ہے حسین، تیری سچائی تیرا وجود ہے، کیونکہ تیرے وجود کو نانا نے گود میں اٹھا کر، زبان چسا کر، حلال رزق کھلا کر، ایک کھجور نہیں جانے دی رسول نے، کجا پوری روٹی پیٹ میں چلی جائے۔ پیاس، رسول نے زبان کیوں پیاس حسین کو چسائی کہ حسین آج ہماری زبان سے وہ پانی چوس لو کہ کل تم فرات کے کنارے پہ بھی کھڑے ہو 10 دن کے پیاسے تمہیں پیاس نہ لگے۔ حسین کو پیاس کیوں نہیں لگی؟ نانا کی زبان چوسی ہوئی تھی۔ حسین کو بھوک کیوں نہیں لگی؟ نانا نے انگلی ڈال کے اندر سے کھجور نکال لی تھی، اور وہ جو انگلی تھی وہ آپ کو پتا ہے رسول کی انگلی کیا ہے؟ رسول کی انگلی وہ انگلی ہے کہ صحابی کہتا ہے کہ ایک غزوہ میں صحرا میں ہم موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے، کچھ نہ ملا، ایک بڑا برتن پانی کا صرف بچا، ساری مشکیں خالی ہو گئیں، چشمہ دور تک نہ تھا، کنواں ملتا نہیں تھا، ہمارا 4000 5000 کا لشکر تھا جس میں گھوڑے اونٹ خچر تھے، انسان بچے بوڑھے تھے، جوان عورتیں ہم تھے، اور رسول تھا، رسول کا اہل خانہ تھا۔ ہم رسول کے پاس آئے، رسول خدا کے رسول ہیں، ہم خشک وہابی نہیں ہیں، ہم تر وہابی ہیں، مقدس رسول کے بدن بھی مقدس، روح بھی مقدس۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ معاملہ بن گیا ہے۔ پیغمبر نے کہا ایسی کون سی بات ہے؟ پیالہ لائے، پیغمبر نے انگلی رکھی، صحابی کہتا 5 چشمے رسول کی انگلیوں سے پھوٹ نکلے، 5000 کے لشکر نے 5 انگلیوں سے پانی پیا اور سب کے سب سیراب ہو گئے۔ آج بھی جو 5 پنجے تن سے پانی پیے گا سیراب ہو جائے گا، سیراب ہو جائے گا۔ یہ پنجہ رسول کا ہے، یہ پنجے تن، یہ وہی پنجہ رسول کا ہے جس سے چشمہ جاری ہوا ہے۔ علی سے چشمہ جاری ہے علم و معرفت کا، حسن سے چشمہ جاری ہے تواضع اور بردباری کا، حسین سے چشمہ جاری ہے اپنے صبر کا، فاطمہ سے چشمہ جاری ہے حیاؤں کا، رسول سے چشمہ جاری ہے ایمان کا۔ جو 5 چشموں پر آ جائے گا وہ کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی وہ پیاسا نہیں رہ جائے گا۔ 5 چیزیں ادھر، 5 پنجے کے اندر، اور 5 ہی رسول کی انگلیاں، اور 5 ہی پنجے تن۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ پیغمبر نے پنجے تن کو اپنے ساتھ لٹایا اور اس طرح چادر لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں، ان کو پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تم ناپاک تو ہو سکتے ہو، رسول کے پنجے تن ناپاک نہیں ہو سکتے ہیں۔ تم تو ناپاک ہو، ہمیں تم سے گھن آتی ہے، یہ تو وقت ہے کہ ہمیں تمہارا رد کرنا پڑ رہا ہے۔ واللہ تم اس قدر نجس اور ناپاک ہو کہ ہم اپنی زبانوں سے تمہارا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، ہمیں تو پسند ہی نہیں۔ یہ ہمارے دل پر خراش آنے کے مترادف ہے کہ دل میں ایمان ہو اور حسین ابن علی کے بارے میں ہم معمولی سی بات سن جائیں۔ کیسے سن جائیں؟ لوگوں نے آ کے رسول خدا کو شکایت کی، اور جس نے شکایت کی وہ حضرت خالد بن ولید ہیں، جنہوں نے ایک صحابی ابو برزہ اسلمی کو کہا کہ علی کی شکایت لگاؤ رسول اللہ کو کہ اس نے فلاں فلاں کام کیا ہے۔ 4 دفعہ صحابی رسول اللہ کے پاس آیا، یا رسول اللہ علی نے یہ کیا ہے، حضور نے منہ موڑ لیا، پھر ادھر سے آیا یہ کیا ہے، منہ موڑ لیا، پھر ادھر سے آیا موڑ لیا، پھر آیا۔ پیغمبر نے کہا یہ بات ایسے بننے والی نہیں۔ پیغمبر نے کہا صحابہ اکٹھے ہو جائیں، یہ جو شکایتیں سن رہا ہوں، یہ جو ایک آیا ہے، اللہ جانے کتنوں کے دلوں میں یہ پل رہا ہوگا
کیونکہ علی کی تلوار میری زبان کے کہنے پر چلی ہے. پتہ نہیں علی نے دیکھا نہیں کہ بندہ کون سامنے ہے, اس نے یہ دیکھا کہ پیچھے کہا کس کو نے ہے. تو کن کے معاویہ کے نانا اور یزید کا پرنانا یہ سب حضرت علی نے مارے ہیں. تو جس کے نانا پرنانا کو کسی نے مارا ہو تو ویر تو بندہ لیتا ہے. تو رسول نے کہا سب کو اکٹھا کر کے کہ سن لو, من کنت مولا فہذا علی مولا, جو ہم کو محبوب رکھے گا اس کو علی کو بھی محبوب رکھنا پڑے گا. اگر ہم سے نہیں پیار کرتے ہو, علی سے پیار تو سمجھو ہم سے بھی محبت نہیں کی ہے. تو 5 تن یہ آئے ہیں اور آ کر اس نے کہا تیرا صدق تیرا وجود ہے اور تیرے زخم تیرا لباس ہیں. جب امام حسین کو آپ آئے تو خیمے میں آ کر کے آپ نے ایک پرانا پھٹا ہوا لباس اپنے جسم پر پہن لیا اور اس کے اوپر اپنی قبا اوڑھ لی. تو بی بی زینب نے پوچھا یا حسین یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ہے کہ ڈر ہے کہ یہ لوگ کہیں میرا قیمتی لباس چرانے کے چکر میں مجھے ننگا نہ کر دیں, چیتھڑوں والا لباس دیکھیں گے چھوڑ جائیں گے. لیکن کیا وہ چیتھڑوں کا لباس بھی حسین ابن علی سے اتار لیا, ننگا کیا ہے نبی کے نواسے کو, برہنہ کیا ہے تم نے. بے غیرت امت چپ کر کے بیٹھی رہی, وہ نمازوں میں پڑھتے رہے صلی علی, ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار, جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی علی. یہ بھی آج درود شریف پڑھتے ہیں, لیکن رسول کہہ گئے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بیت اللہ میں جائے, حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑا ہو کر بھی نماز پڑھے, میری اولاد کے بارے میں بغض ہو, وہ مومن نہیں ہو سکتا, مومن نہیں ہو سکتا. یہ بیت اللہ کو جاتے ہیں لیکن سوچیں, یہ حج کے امیر بھی بنتے, لیکن سوچیں اندر جو ہے بیت اللہ میں سب جائیں گے, لیکن وہ قبول ان کا ہوگا جو آل محمد سے محبت رکھیں گے. تو فرماتا تیرا زخم تیرا لباس ہے. اتنے زخم بنا دیے کہ امام حسین کے زخم ہی لباس بن گئے آپ کے. فرمایا جسے صرف حق ہی قبول ہو یہی جس کا اصل اصول ہو, جسے حق ہی قبول ہو اور یہی جس کا اصل اصول ہو, یعنی زندگی کا قاعدہ یہی ہو جائے کہ اللہ کو صرف ماننا ہے. تو فرمایا جسے صرف حق ہی قبول ہو, جس کا یہی اصل اصول ہو, جو نہ جھک سکے جو نہ بک سکے, اسے کربلائیں ہی راس ہیں. کربلا اس کو راس ہوتی ہے جو جھکے نہ جو بکے نہ. حسین ابن علی سے اس طرح محبت نہیں آپ کر سکتے. آپ نے اپنا مقدمہ لڑا ہے, اور آج کوئی رافضی, کوئی شیعہ, کوئی ناصبی, کوئی سنی, کوئی محبت, ایک آدمی بھی حسین کے بارے میں ایک لفظ بھی تائید میں نہ کہے. حسین اپنے وجود کے لیے خود ہی کافی ہے, خود ہی. اگر محبت کرو گے تو تمہاری نجات ہے, اگر نہیں کرو گے تو کتنے ہیں جو درگاہ سے ٹھکرا دیے گئے ہیں. رسول کا چچا تبت یدا ابی لہب تب کہہ کر ٹھکرا دیا گیا ہے. اللہ نے کہا جائیے, رسول کی چچی معاویہ کی پھپھی ام جمیل ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے, وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. یہ ابو لہب کی جو بیوی معاویہ کی پھپھی ام جمیل ہے, یہ جہنم میں ایندھن ڈوئے گی. تیرا چچا ہوگا, اس کی پھپھی ہوگی. اللہ خاندانوں کو نہیں دیکھتا ہے, اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان کون لایا اور ایمان کون نہیں لے کر آیا ہے. فرمایا کٹی جس دن تیری گردن, حسین کو پیغام دے رہا ہے شاعر, میرا یار ہے, اس نے لکھا اور میں کمال کر گیا مولانا اسحاق سے متاثر, فرانس میں لکھ کر ہم کو بھیجا, کہتا کٹی جس دن تیری گردن, خون روئی تھی یہ کہکشاں, خون روئی تھی یہ کہکشاں. مدینے مکے میں بین سنے, ام المومنین غش کھا کے گر گئی. حضرت ایک فتویٰ رسول نے آ کر دیا کہ صبح سے حسین کا خون اکٹھا کر رہا ہوں. ایک فتویٰ رسول کی بیوی ام سلمہ نے دیا کہ بے ہوش ہو کر گر گئی. ایک فتویٰ اہل مدینہ نے دیا کہ یزید کی بیعت توڑ دی. ایک فتویٰ اہل مکہ نے دیا کہ انہوں نے یزید کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا, بیعتیں توڑ دی سب کی سب. کٹی جس دن تیری گردن, خون روئی تھی یہ کہکشاں, تیرے سینے پہ لگے تیروں سے ہوا تھا چھلنی آسماں. اگر رسول رویا ہوگا تو خدا کو کتنا غضب آیا ہوگا.
اگر رسول پریشان ہوں گے تو عالم برزخ میں علی مرتضیٰ کیسے پریشان ہوں گے؟ اگر علی مرتضیٰ پریشان ہوں گے تو جناب زہرا کو کیا ہوا ہوگا؟ اور جناب زہرا کو جب ہوا ہوگا تو جناب حسن کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ فرمایا کٹی جس دن تیری گردن خون روئی تھی یہ کہکشاں، تیرے سینے پہ لگے تیروں سے ہوا تھا چھلنی آسماں، تیری بے امانی سے میرے حسین دین حق نے پائی امان۔ تو بے امان ہو گیا تھا حسین۔ کہتے ہیں کہ جب شام غریباں تھی، بی بی زینب ایک جلتی ہوئی لکڑی لے کر کے سارے بچوں اور عورتوں کو اکٹھی کر کے بھوکی اور پیاسی الامان الحفیظ یہ کہتی تھی امت میں کوئی مجھ کو امان دینے والا ہے؟ علی کی بیٹی کوفہ کے اندر ایمان مانگ رہی ہے، الحفیظ او کوئی امت مسلمہ کے اندر میری حفاظت کرنے والا ہم بیٹیوں کی ہے؟ لوٹ لی حرم رسول کو، رسول اللہ کے گھر میں ڈاکہ ڈالا امت نے جا کر کے۔ یہ ڈاکہ ہے نبی پاک کے گھر میں۔ اگر آج رسول کا گھر ہوتا اور نبی پاک کی زندگی میں کوئی ڈاکو حضور کے گھر میں ڈاکہ ڈالتا تو آپ اس کو کیا کہتے؟ یہ رسول کا، یہ حسین کا خیمہ نہیں ہے، یہ رسول کا خیمہ ہے، اس کو لوٹا ہے تم نے۔ اور تیری بے امانی سے میرے حسین دین حق نے پائی اما، تیری رگوں سے نکلے لہو نے ہر باب حریت کو کیا تاباں۔ جو کوئی بھی اٹھا تیری وجہ سے روشنی پا گیا۔ آزادیاں جو آج چمک رہی ہیں یہ تیری وجہ سے ہیں۔ جو چوم کر لوگ پھانسیوں پہ چڑھ جاتے ہیں، جو لوگ ٹینکوں کے نیچے لیٹ جاتے ہیں، جو لوگ خودکش بم کرتے ہیں، یہ تجھی سے تو انہوں نے سیکھا ہے کہ جان راہ خدا میں کیسے دی جاتی ہے۔ تیری بے امانی سے میرے حسین دین حق نے پائی ہے اما، تیری رگوں سے نکلے لہو نے ہر باب حریت کو کیا تاباں۔ تیرے 72 جان نثاروں نے کیا ثابت۔ جملہ سنو، جملہ سنو، صحابہ نکلے نہیں، صحابہ نکلنے کا جواب ہو رہا ہے، ان کی اولاد کیوں نہیں نکلی؟ سنو، تیرے 72 جان نثاروں نے ثابت کیا ہجوم حق کی پہچان ہو نہیں سکتا۔ ہجوم حق کی پہچان ہو نہیں سکتا۔ جہاں ہجوم ہو تو اس کا مطلب وہاں نہیں کہ وہاں حق ہے ادھر بندے زیادہ ہیں، نہیں، کہتا تیرے 72 کتنے ہیں انگلیوں میں گن کر، تیرے ادھر کتنے تھے؟ 30,000 نہیں، لاکھوں تھے، کیونکہ وہ جتنے آئے تھے اس سے لاکھوں کی فوج تو پیچھے پڑی تھی ریزرو جو یزید کے پاس تھی۔ تیرے 72 جان نثاروں نے کیا ثابت ہجوم حق کی پہچان ہو نہیں سکتا، تیرے غم میں جو نہیں رویا کبھی وہ مردہ دل ہے انسان ہو نہیں سکتا۔ واہ حسنات محمود، تجھے فرانس میں بیٹھے کو میرا سلام، تجھے فرانس میں بیٹھے کو میرا۔ جب وہ کوئی مرثیہ لکھتے ہیں مجھے بھیجتے ہیں کہ پڑھ لیں آپ، وہ پڑھ لیں آپ۔ تیرے 72 جان نثاروں نے کیا ثابت ہجوم حق کی پہچان ہو نہیں سکتا۔ آپ کہیں ہم تھوڑے سے حسینی ہیں اور وہ اتنے، وہ جی 10 لاکھ حافظ صاحب کے پیچھے جاتے ہیں، 20 لاکھ کا مجمع کاش صاحب آتا ہے، 25 لاکھ نے حج کیا ہے، 40 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے، اور سہ روزے میں روتے ہیں سب، یہاں سے بھاگتے ہیں وہاں سے کہ ہمارے لیے دعا کرو کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو تاکہ ہم اپنی اولادوں کو بدکار اور عیاش بنا کر چھوڑ جائیں۔ اس کے لیے رزق مانگتے ہو، اور تو کس لیے مانگتے؟ جاؤ، رزق کے لیے تم ایک پیسہ نہیں دیتے دین کے لیے۔ فرمایا تیرے 72 جان نثاروں نے کیا ثابت ہجوم حق کی پہچان ہو نہیں سکتا، تیرے غم میں جو نہیں رویا کبھی وہ مردہ دل ہے انسان ہو نہیں سکتا۔ کیسے انسان ہو جائے گا؟ بتائیے مجھ کو، کیسے انسان ہو جائے گا؟ وہ انسان ہو سکتا؟ اس لیے یزید نے سب سے زیادہ امام حسین کو پہچانا ہے۔ جتنی یزید کو معرفت تھی امام حسین کی، دنیا صحابہ کو بھی معرفت نہیں تھی اتنی کہ یزید ہے کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ دنیا کے اندر یہ ایک آدمی ہے جو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ سکتا ہے۔ ابھی تو خاموش ہے تو لوگ میری بیعت کے منکر ہو گئے ہیں، بول پڑا تو اللہ جانے کیا ہو جائے گا۔ پھر حسین بولا، اس کے خون نے رنگ لایا، بصرہ ٹوٹا، مکہ ٹوٹا،
مدینہ ٹوٹا. لوگوں نے کہا برباد ہوتا ہے تو ہونے دو مدینہ, اگر حسین نہیں رہا تو ٹھیک ہے مدینہ بھی قربان کر دیں گے. صحابہ نے کہا لو مدینہ کے 2 علاقے ہیں, کبھی تم لوگ کہاں مدینے میں پھرتے ہو, خدا کبھی تم کو میرے سے عمرہ میرے ساتھ عمرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تم کو عبادتیں نہیں کرواؤں گا, میں تم کو تسبیحاں نہیں پڑھواؤں گا, میں قرآن نہیں پڑھواؤں گا, میں وہ مارکے کی جگہ دکھا کر لاؤں گا جہاں پہ لوگوں نے اپنی جانیں اپنے نبی کے دین کے لیے تباہ کر لی, اپنا برباد کر لیا. میں ہررا دکھاؤں گا, ہررا جہاں صحابہ کرام نے یزید کے سامنے سیسا پلائی کی دیوار بن کر جنگ کی اور اپنی بچیوں کے ساتھ ان کی کیسا زنا ہو گئے لیکن وہ ڈٹے رہے. وہ صحابی جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا, حضرت حنزلہ غسیل الملائکہ, فرشتوں نے اٹھا کر جس کو غسل دیا تھا, اس صحابی کا بیٹا امیر جنگ تھا جس دن یزید نے حملہ کیا. اس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا باپ کے نام پر, وہ امیر تھا اس وقت. اس نے کہا حسین مار دیے گئے. اور مسجد کے اندر جب اطلاع آئی کہ امام حسین شہید ہو گئے تو سب سے پہلے صحابی نے اٹھ کر اپنی پگڑی اتار کر زمین پر پھینکی, فرمایا یوں پھینکتا ہوں یہ بیعت جیسے پگڑی پھینکی. تو ایک اور اٹھا, اس نے کہا یوں اتاریا اس کی بیعت جیسے یہ جوتی پھینکی. اس طرح مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا جوتوں اور پگڑیوں کا, لوگوں نے بیعت توڑ دی. خانہ کعبہ پر حملہ ہو گیا, لوگوں نے کہا یزید کی بیعت نہیں کریں گے, سارا خانہ کعبہ جلا دیا گیا, بیت اللہ شریف کی چھت گر گئی. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بیت اللہ بنایا نہیں, خانہ کعبہ گرا ہوا تھا تاریخ میں پہلی دفعہ جب حج ہوا اور طواف ہوا کہ دیکھو یہ کرتوت ہیں تمہاری حکومت کے, یہ ہیں تمہاری حکومت کے کرتوت جس کو تم مانتے ہو, جس کو حسین. لوگوں نے وہ شے بعد میں دیکھی, حسین نے وہ شے پہلے دیکھ لی. تو بصیرت حسین کس میں ہوئی؟ تم جن صحابہ کو کہتے کہ انہوں نے بیعتیں کی, تو وہ صحابہ بھی تو بعد میں یزید نے شہید ہی کروائے. لیکن بارش کا پہلا قطرہ بننے کے لیے حسین کو جانا پڑا. کہتے ہیں جس زمانے میں کبھی بارش نہیں ہوا کرتی تھی, زمین پر قحط پڑ گیا, 7 سال قحط پڑا رہا, تو اچانک سے خدا کو رحم آیا. اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنی ذات کو فنا کرے, کون ہے؟ تو بارش کے قطرے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ جو بھی زمین پر جائے گا وہ فنا ہو جائے گا. ایک بارش کے قطرے نے ہمت کی, خداوند عالم میں جاؤں گا. اس کو دیکھتے ہی دوسرے نے ہمت کی, پھر تیسرے نے ہمت کی, پھر چوتھے نے ہمت کی, پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب نے ہمت کی. بارشیں تو آ کر قطرے فنا ہو گئے لیکن زمین کو بقا مل گئی. حسین ابن علی بارش کا وہ پہلا قطرہ آیا, اس نے آگے بڑھ کر جان دی, بچے کو قربان کیا, چھوٹے کو کیا, بڑے کو کیا, ناموس کو کیا, بھوک کو کیا, خوف کو کیا, مال کو کیا, جان کو کیا, ہر شے قربان کر دی خدا کی راہ میں. پھر حوصلے بڑے ہیں کہ چلو اسی راہ پر جس پہ حسین ابن علی چلے ہیں. اس لیے مقدمہ حسین سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ یہ نہ کہیں یہ ہوا وہ ہوا, چپ. دنیا کی واحد جنگ جس کی کمپین خاموشی سے کی گئی اور جس میں کسی سے مدد نہیں مانگی گئی, اور جو پلے میں تھا وہ سارا خدا کی راہ میں دے دیا, اور دینے کے بعد ہر چیز دینے کے بعد امام حسین سجدے میں جاتے, اللہم تقبل ھذا القربان, خداوند عالم یہ ننھی سی قربانی قبول فرما لیجئے. کٹے ہوئے بھائی کا لاشا اٹھانا آسان ہے؟ عباس کی لاش, عثمان کی لاش, عمر کی لاش, 6 بھائی امام حسین کے ساتھ میں خود 6 بھائیوں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر لائے ہیں. پھر بیٹے کی لاش, چھوٹے کی لاش, 6 بھتیجوں کی لاشیں لے کر آئے ہیں, پھر بھانجوں کی لاشیں لے کر آئے ہیں, پھر یاروں کی لاشیں لے کر آئے ہیں, پھر غلاموں کی لاشیں لے کر آئے ہیں. لاشیں لاتے رہے اور اپنے خیموں کے پیچھے لٹاتے رہے. ان لاشوں کے گلے پھر کاٹ کر نیزے پہ چڑھا کر لے گئے. یہ جو نوکے سنا پر حسین کا, یہ تو یزید کی فوج, آگے آگے حسین, پیچھے پیچھے وہ 72 ساتھیوں کے سر کٹے ہوئے ہیں. دیکھو حسین نیزے کی نوک پر بھی چڑھ کر قیادت فرما رہے ہیں.
کٹا ہوا سر جا رہا ہے، اور جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گیا ہے تو ظالم نے چھڑی ماری ہے، اپنے قدموں میں سر رکھ لیا ہے، رسول منہ پر لگائیں، کندھے پہ چڑھائیں، نماز لمبی فرمائے، اور امام حسین چلے آئے، حضور پاک منبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، اتار کر بھاگ کر حسین کو پکڑ لیا، لڑکھڑا کر گر نہ جائے۔ آپ نے حسین کو مرکب اور اس سے اتار کر مارا ہے، گھیر کر مارا ہے، آپ نے اس کے تن کے ٹکڑے کیے ہیں۔ جس حسین کا لڑکھڑانا محمد رسول اللہ کو مسجد نبوی میں گوارا نہیں، آپ نے اس کو زمین پر رکھ کر روندا ہے اس سینے کو۔ ابھی آپ کہتے ہیں مسلمان ہیں، ابھی کہتے ہیں وہ سب مسلمان ہیں۔ آپ مسلمان مانتے تو مانیے نا، ہمیں کس لیے کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کو مانیں؟ تم کہتے ہو آزادی دیتا ہے اسلام، حضرت عمر کے دور میں آزادی تھی جی، وہ پوچھتا تھا کرتا کہاں سے آیا، تو آزادی اب ہمیں بھی بولنے کی دو۔ اب بل پاس کرواتے ہو، کبھی کچھ کرتے ہو کبھی کچھ کرتے ہو۔ حسین ابن علی کو پہچانیے، حسین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، جس کی ضرورت تھی دنیا کے اندر حسین ابن علی کو، وہ ایک ہی شخصیت تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ زبان ہے جو ابو بکر کو صدیق بناتی ہے، عمر کو فاروق بناتی ہے، عثمان کو غنی بناتی ہے، علی کو حیدر بناتی ہے، عشرہ مبشرہ کو جنتی بناتی ہے۔ اس زبان نے یہ کہا ہے کہ یہ حسین ابن علی سارے جنتیوں کے اور اس زبان نے خدا سے استدعا کی ہے کہ آپ پیار فرمائیے۔ اللہ نے کہا کہہ دو پیار کر لیا، اور پیار تمہیں پتا ہے جس سے ہم کرتے ہیں اس کی تو ہم جان مانگتے ہیں، اس کی تو ہم جان مانگتے ہیں۔ ہمارے عشق میں لاغر اور کمزور آدمی نہیں چاہیے۔ قربانی میں کمزور اور لاغر جانور نہیں لگتا، لنگڑا نہیں لگتا، کانا نہیں لگتا، بیمار نہیں لگتا۔ حسین نہ لنگڑے تھے، نہ کانے تھے، نہ لاغر تھے، نہ بیمار تھے، وہ تو صحت مند روحانی وجود تھے۔ جب خدا نے ان کی قربانی مانگی ہے، جب تمہاری دنیا کی قربانیاں نہیں لگتی ہیں تو حسین ابن علی نے کی قربانی کیسے لگ گئی؟ اس قربانی کے لگنے کا قبول کرنے کے لیے تو اللہ نے فرمایا کہ سید اہل شباب الجنہ، یہ جنت کے جوان، جو قربانی دی اس پہ تو کہا کہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ آپ ٹکے ٹکا روپیہ خدا کی راہ میں خرچ کریں اور امیدیں رکھیں، اور حسین جان و جسم و جان سب کچھ قربان کر دے اور پھر بھی وہ علیہ السلام نہ ہو۔ حسین یہاں پر تیرے ہیں کروڑوں غلام، اے حسین ابن حیدر تجھ پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔